بلے شاہ نے بھی یہی کہا کہ جانا میں کون ہوں۔ یہ جملہ یا تو انسان کے ذہن میں یہ سوال ابتدا میں آتا ہے جب وہ اپنے آپ سے واقف نہیں ہوتا، میں کون ہوں۔ جب آپ اپنے آپ سے واقف نہیں ہیں تو اس وقت آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ میں کون ہوں، اور پھر جب رب سے واصل ہو جاتے ہیں اور کبھی آپ اور کبھی رب آپ میں نمودار ہوتا ہے، پھر بھی یہ سوال آتا ہے کہ میں کون ہوں۔ اب اس کو ہم ذرا اس پہ تبصرہ کریں کہ ابھی آپ رب تک پہنچے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس وقت آپ کیا ہیں؟ تو میرے بھائی اس وقت جو ہے، جب تک آپ طریقت کی تعلیم اختیار نہ فرمائیں، جب تک آپ تصفیہ قلب اور تزکیۃ النفس سے نہ گزریں، تو اس وقت تک آپ جو ہے ایک ایسے خزانے کی مانند ہیں کہ جس میں مختلف قسم کا را مٹیریل پوٹینشلی رکھا ہوا ہے۔ جیسے اب کچن کی کیبنٹ ہے، اس کے اندر حلیم بنانے کا مسالہ اور سامان بھی موجود ہے، قورمہ بنانے کا سامان اور مسالہ بھی موجود ہے، بریانی اور پلاؤ بنانے کا سامان اور مسالہ بھی موجود ہے۔ اب ضرورت ہے کہ کوئی باورچی ہو، کوئی کک ہو جو بنانا جانتا ہو، تو پھر اس میں سے وہ سامان اور مسالے نکالے گا اور وہ سالن بنا دے گا۔ جب تک دالیں الگ، جو الگ، مرچیں الگ، ادرک الگ، لیمن الگ، تو اس کی کوئی پہچان نہیں ہے۔ جب وہ ساری ملا دی جائیں گی ایک باہم ترکیب کے مطابق، پھر ان کو چولہے پہ چڑھایا جائے گا، گھوٹا جائے گا، تو نتیجتاً آخر میں اس کو پھر ہم حلیم کہیں گے۔ نتیجتاً آخر میں جب وہ بن جائے گا، اس سے پہلے تو دالیں ہیں، لیمن ہے، نمک ہے، مرچیں ہیں، یہ تو اپنی اپنی شناخت رکھتی ہیں الگ الگ، لیکن جب ان کو ملا دیا جائے گا، بنا دیا جائے گا، تو پھر یہ حلیم کہلائیں گے۔ اسی طرح آپ کون ہیں؟ آپ بھی ایک کچن کی مانند ہیں۔ آپ کے اندر لطیفہ قلب ہے جس کا تعلق عالم ملکوت سے ہے، آپ کے اندر لطیفہ روح ہے جس کا تعلق عالم جبروت سے ہے، آپ کے اندر لطیفہ انا ہے جس کا تعلق عالم احدیت سے ہے، آپ کے اندر لطیفہ اخفا ہے، لطیفہ خفی ہے جن کا تعلق عالم وحدت سے ہے، اس پردے سے ہے جس کے پیچھے تخت خداوند ہے۔ لیکن یہ تمام چیزیں مسالہ جات کی طرح آپ کے سینے کے کیبنٹ میں بند ہیں۔ اب آپ کو کوئی شیف یعنی مرشد کامل چاہیے جو آپ کے اس را مٹیریل کو یوٹیلائز کر کے آپ کو انسان کامل بنا دے، آپ کو رب سے واصل کر دے، آپ کو رب کا دوست بنا دے، آپ کو رب کا عاشق بنا دے، ایسا انسان کامل بنا دے کہ خانہ کعبہ خود آپ کا طواف کرنے لگ جائے، بیت المعمور آپ کا طواف کرنے لگ جائے، عرش الہی آپ کے گرد گھومنا شروع ہو جائے، اور جب یہ سب کچھ ہو تو پھر آپ پھر یہی کہیں گے میں کون ہوں، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ بلے شاہ نے بھی اپنی شاعری میں یہی کہا، نام مومن وچ مسیتاں، نام وچ کفر دیاں ریتاں، نام پاکاں وچ پلیتاں، نام موسیٰ نہ فرعون، بلیا کی جانا میں کون۔ تو انسان آہستہ آہستہ روحانی بالیدگی کے مراحل طے کرتا ہوا اپنی کھوج میں نکلتا ہے۔ اپنی کھوج کرتے کرتے وہ رب سے واصل ہو جاتا ہے، اور جب رب سے واصل ہو جاتا ہے تو رب کا رنگ اس پر غالب آ جاتا ہے، اپنی شناخت کھو دیتا ہے، پھر دوبارہ یہی سوال کرتا ہے میں کون ہوں، پھر دوبارہ یہی سوال، کی جانا میں کون، بلیا کی جانا میں کون۔ تو اس وقت آپ کیا ہیں؟ اب مجھے تو پتہ نہیں ہے نا کہ آپ نے طریقت اختیار کی ہے یا نہیں، ذاکر قلبی ہیں یا نہیں، مرشد کامل آپ کا ہے یا نہیں، مجھے معلوم نہیں ہے۔ لہٰذا میں ایک جنرل مثال دیتا ہوں، اگر آپ نے طریقت اختیار نہیں کی، مرشد کامل آپ کے پاس ہے نہیں،
قلب کو ملکوت تک نہیں لے کے گئے، روح کو جبروت تک لے کے نہیں گئے، نفس کو پاک کر کے حضور کے قدموں تک نہیں پہنچایا، تو اس وقت تک آپ ایک ایسا خزانہ ہیں کہ جس کے اندر را مٹیریل رکھا ہوا ہے، بس کوئی آ کے باورچی کوئی کوک آئے اور یہ ساری ڈشیں تیار کر دے۔ تو ابھی آپ کیا ہیں؟ قرب خداوندی کا را مٹیریل ہیں، عشق الہی کا را مٹیریل ہیں، مومن کا را مٹیریل ہیں، ولایت اور فخر کا را مٹیریل ہیں۔ اب آپ کو باورچی چاہیے، اب آپ کو شیف چاہیے، مرشد کامل، جو ان تمام اجزائے حیات کو ایک خاص ترکیب استعمال سے ایسا سانچے کہ آپ رب کے حسن میں فنا ہو جائیں، اندر باہر آپ کا ایک ہو جائے، آپ کی زبان رب کی زبان بن جائے، آپ کی آنکھ رب کی آنکھ بن جائے، ٹھیک ہے نا؟ پھر جب یہ مقام آپ کو حاصل ہو جائے گا تو پھر آپ سچے موحد بن جائیں گے۔ موحد اس کو کہتے ہیں جو اس میں فنا ہو گیا۔